عین الیقین وہ ہوتا ہے جس کا انسان خود مشاہدہ کر کے علم حاصل کرتا ہے، جس کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، وہ عین الیقین ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا حق الیقین بھی ہوگا۔ حق الیقین کسے کہتے ہیں؟ جس کا تجربے کے ساتھ پتہ چلے۔ اللہ نے فرمایا اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں کون اٹھائے گا؟ فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، تم جان جاؤ گے، تم عنقریب جان جاؤ گے۔ کیا؟ فرمایا جب قیامت آئے گی ہم تمہیں بھی قبروں سے اٹھائیں گے، تمہارے آباء و اجداد کو بھی قبروں سے اٹھائیں گے۔ جب تم کھڑے ہو گے اپنے آباء و اجداد کو قبروں سے اٹھتا دیکھو گے تو تمہیں عین الیقین ہو جائے گا کہ یہ تو مر چکے تھے، قبروں سے زندہ ہو رہے ہیں، فرمایا وہ عین الیقین ہے۔ پھر جب تم اپنے اوپر غور کرو گے تو تم سوچو گے مر تو ہم بھی چکے تھے، زندگی ہمیں بھی رب نے دے دی، فرمایا اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ چونکہ کفار کا گمان یہ تھا کہ جب بندہ مر جاتا ہے، بندے کا یہ جسم چونکہ خاکی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ خاک میں مل جاتی ہے، جسم گل سڑ جاتا ہے۔ اتنے کثیر دنیا میں افراد ہیں، جب سارے دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، جب فنا ہو جائیں گے، آندیاں بھی آتی ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، کہا ان ساروں کی خاک ہوا اڑا کے بکھیر دے گی، کہا پھر کون ہے جو ہر کسی کے جسم کے اعضاء کو اور ذرات مٹی کے ان کو اکٹھا کرے گا، دوبارہ سے انسان بنائے گا، پھر روح ڈالے گا، پھر اٹھائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا گمان اس کے بارے میں ہو سکتا ہے جس کا علم ناقص ہو، جس کی قدرت ناقص ہو۔ فرمایا میرا علم بھی کامل ہے، میری قدرت بھی کامل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آیت نمبر 6 سے لے کر 16 تک سورۃ النبا اپنے گھر میں جا کے پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ ہمیں مارنے کے بعد زندگی پھر دوبارہ کون دے گا؟ فرمایا ذرا غور تو کرو، وہی دے گا جس نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، وہی دے گا جس نے پہاڑوں کو قلعے بنایا ہے، وہی دے گا جس نے ساتوں آسمانوں کو مضبوط ٹھہرایا ہے، وہی دے گا جس نے بادلوں سے میل برسایا ہے، وہی دے گا جس نے زمین و آسمان کا نقشہ بنایا ہے، وہی تمہیں زندہ اٹھائے گا۔ جس رب نے دن اور رات کا نظام بنایا ہے، فرمایا جو رب پوری کائنات تخلیق فرما سکتا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ کون اٹھائے گا؟ فرمایا وہی اٹھائے گا جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ جو پوری کائنات کو تخلیق فرما سکتا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی عطا فرما سکتا ہے۔